بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے پاکیزہ نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کئی احباب نے خواہش کی کہ بلڈ پریشر کے بارے میں کچھ بتایا جائے، تو آج انشاءاللہ ہم بلڈ پریشر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بلڈ پریشر کو ایک جدید مرض خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ دور کا ایک نیا مرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ طب یونانی میں بھی زمانہ قدیم سے اس کو ایک مرض سمجھا اور مانا گیا ہے اور اس کا علاج بھی کیا گیا ہے۔ فی زمانہ بلڈ پریشر کے اسباب کہ بلڈ پریشر، ایک تو غلط العام یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، بلڈ پریشر تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، جسے ایک نارمل مقدار میں رہنا ضروری ہے۔ ہاں، بلڈ پریشر کم ہونا ایک مرض ہو سکتا ہے اور بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ایک مرض سمجھا جا سکتا ہے۔ نارمل مقدار بلڈ پریشر کی یہ ہے کہ ایک نارمل بالغ انسان جس کی عمر 25 سے 30-40 سال تک کے درمیان ہو، اس کا بلڈ پریشر 120 سے 80، نیچے کا بلڈ پریشر 80 اور اوپر کا بلڈ پریشر 120 تک نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ فی زمانہ اگر کسی کا بلڈ پریشر 130 اور 140 تک بھی چلا جاتا ہے تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچے کا بلڈ پریشر اگر 90 تک بھی چلا جاتا ہے تو بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر 50-55 سال کی عمر میں اوپر کا بلڈ پریشر 160 سے ابو ہو جائے اور نیچے کا بلڈ پریشر 100 تک چلا جائے تو یہ ایک خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کا علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، یعنی سر میں درد ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے اسٹریس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے، ذہنی خلفشار، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ شوگر بڑھتی ہے تو وہ بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح اگر جسم کے اندر ذہنی طور پر دباؤ یا غذا کی زیادتی کی وجہ سے، گرم غذاؤں کی وجہ سے جسم کے اندر گرمی اور حرارت بڑھتی ہے تو پھر وہ بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا اس کو دور کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم بلڈ پریشر کے پیدا کرنے والے اسباب کو دور کریں۔ اگر غذا کی وجہ سے ہے تو غذا میں گرم چیزوں کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ اگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اس دباؤ کو کم کیا جائے، اس خلفشار کو کم کیا جائے، اس تناؤ کو دماغ سے اتارا جائے۔ نیند کی کمی سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اپنے آرام کا خیال رکھا جائے، مکمل نیند لی جائے۔ یعنی ایک نارمل انسان کو 8 گھنٹے، کم از کم 24 گھنٹے میں نارمل سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم ہماری نیند ہوگی تو وہ بھی ذہن میں تناؤ اور اسٹریس کا سبب بنے گی اور اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف جو معاملات ہیں، آج کل فی زمانہ ہائپر ٹینشن ہر شخص کو موجود ہے کہ
مالی مسائل، گھریلو مسائل، ازدواجی مسائل، خاندان کے مسائل، کاروبار کے مسائل، بے روزگاری، یہ تمام چیزیں عوامل مل کر ذہن پر دباؤ ڈالتی ہیں تو انسان بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا اس دباؤ کو کم کیا جائے، آرام مکمل کیا جائے، اپنی غذاؤں میں بہت زیادہ گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس سے ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے علاج کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا غذائی علاج کریں، اپنی غذا میں مناسب رد و بدل کریں، موسم کے پھل ضرور استعمال کیجیے، کینو، موسمی، گریپ فروٹ، سیب، انار، یہ تمام چیزیں غذاؤں میں جب ہم استعمال کریں گے غذا کے طور پر تو یہ ہمارے تناؤ کو اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیں گی۔ اس کے ساتھ ہم غذاؤں میں سلاد کا استعمال اور کچی سبزیوں کا استعمال ضرور کریں۔ کھیرا، ککڑی، اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنی غذاؤں میں استعمال کریں گے تو یہ چیزیں بھی ہمارے بلڈ پریشر کو بہت مقدار میں بہت اچھے انداز سے کم کر دیں گی۔ اگر آپ کوئی نسخہ اپنانا چاہیں طب یونانی میں تو بڑا آسان سا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چھوٹی چندن، جسے طبی زبان میں اسرول بھی کہتے ہیں، آپ کسی بھی یونانی اسٹور سے جا کر طلب کر سکتے ہیں، لے لیجئے، اور ایک حصہ کالی مرچ اور 5 حصے چھوٹی چندن لے لیجئے۔ یعنی اگر 10 گرام آپ نے کالی مرچ لی ہے تو 50 گرام چھوٹی چندن اسرول لے لیجئے اور اس کو باریک پاؤڈر کر لیں، اور 250 mg کے کیپسول بھر کر آپ اسے رکھ لیں۔ یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے تو کھانے میں دشواری ہوگی، تو اس کو آپ کیپسول میں بھر کر استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 کیپسول رات کو سوتے وقت اگر لیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہترین پرسکون نیند بھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔